سیکنڈ ایئر کلاس آج آپ کا یہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ چیپٹر کا آخری چیپٹر کا چل رہا ہے. ابھی یہ چیپٹر پھر آپ کا اینڈ ہو جائے گا لاسٹ. اس کے بعد ایک اور ٹیکنیک رہ جائے گی. یہ سیکنڈ ون ٹیکنیک ہے. فرسٹ جو تھی وہ تحلیل نفسی والی میں نے آپ کو کروائی تھی. سیکنڈ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے یہ موکل مرتکز طریقہ علاج جس کو کلائنٹ سینٹرڈ تھیراپی کہا جاتا ہے انگلش میں. اس کے لیے ایبریویشن یوز ہوتا ہے CCT. کیپٹل سی اور پھر کیپٹل T یوز ہوتا ہے CCT. اکثر بچوں نے تھوڑے سے بچے گروپ میں جو ہیں وہ آپ کی کلاس آلموسٹ بیٹا 60 کی ہے اور بچے جو ہیں وہ بس 26-7 کے قریب جو ہیں وہ ایڈڈ ہیں کلاس میں. اگر کسی کو کسی اور کا پتہ ہے قریب ہیں بچے کوئی جو ایڈڈ نہیں ہے گروپ میں تو ان کو بھی میسج کریں کہ گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور یہ ویڈیوز جو ہیں وہ سارے بچے ویڈیو کلپس دیکھیں. پھر یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوں گی اب دوبارہ بار بار. یہ آخری والا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر میں نے بچوں کو اسائنمنٹ بھی اسائن کرنی ہے. فرسٹ ٹیکنیک تحلیل نفسی کی ہے. سیکنڈ جو ٹیکنیک ہے وہ کلائنٹ سینٹرڈ تھیراپی ہے. موکل مرتکز طریقہ علاج جس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے جو نام یوز ہوتے ہیں وہ 4-5 نام ہیں اس ٹیکنیک کے لیے. کارل راجرز نے یہ دی تھی. بریکٹ کے اندر انہوں نے اس کا کارل راجرز نام بھی لکھا ہوا ہے. اور CCT اس کو کیپٹل سی اور کیپٹل T کہا جاتا ہے. اور PCT بھی کہا جاتا ہے پرسن سینٹرڈ تھیراپی یا کلائنٹ سینٹرڈ تھیراپی. PCT یا CCT اس کے لیے جو ایبریویشن ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس کو موکل مرتکز مشاورتی ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو شخصی مرتکز مشاورتی ٹیکنیک بھی کہتے ہیں. مشار مرتکز بھی کہا جاتا ہے. غیر ہدایتی مشاورت کی ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے. اور مشاورت کا نظریہ ذات بھی. 5 نام ہیں اس کے لیے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ 5 کے 5 نیمز یاد کرنے ہیں. موکل مرتکز یا شخصی مرتکز طریقہ علاج یا مشار مرتکز طریقہ علاج یہ 3 نام. اور چوتھا غیر ہدایتی مشاورت یا پھر مشاورت کا نظریہ ذات. یہ 5 نام ہیں اس کے. کارل راجرز کی مشاورتی ٹیکنیک بنیادی طور پر ایک غیر ہدایاتی طریقہ علاج ہے. ہدایاتی نہیں ہے. جو پیچھے تحلیل نفسی ہے وہ ہدایاتی طریقہ علاج تھا. اور موکل مرتکز جو ٹیکنیک ہے یہ غیر ہدایاتی ہے. ہدایاتی اور غیر ہدایاتی ٹرم میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ ہدایاتی وہ ہوتی ہے جس میں تھراپسٹ خود سے جو تھراپی کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہر سٹیپ پہ خود انوالو ہوتا ہے اور انسٹرکشنز جیسے دے رہا ہوتا ہے ویسے ہی کلائنٹ ان انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور وہ چیز بتا رہا ہوتا ہے جو اس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہوتا ہے جو اس کو پوچھا جا رہا ہوتا ہے. ہر اسٹیج کے اوپر اس میں انسٹرکشنز یا ہدایات اول نمبر پر آتی ہیں. غیر ہدایاتی ٹیکنیک وہ ہوتی ہے جس میں جو تھراپسٹ ہوتا ہے اس کو رول کوئی نہیں ہوتا. کوئی ایکٹیو رول اس کا نہیں ہوتا. ایکٹیو رول صرف کلائنٹ کا ہوتا ہے. جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ صرف گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے. ایسا ماحول فراہم کر رہا ہوتا ہے اس کو. ایسی ایک انوائرمنٹ دے رہا ہوتا ہے جس میں وہ پرجوش طریقے سے خود وارم ہو کر بہت ایکٹیولی فعال ہو کر اس کی بات جو ہے وہ کلائنٹ کی اس کو سن رہا ہوتا ہے اور اس کی بات کو رسپونڈ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی رسپونڈ اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو ریفلیکٹ بیک کرتا ہے. رسپونڈ نہیں کرتا بلکہ ریفلیکٹ بیک کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی بات کو واپس دہراتا ہے تاکہ اس کے ذہن میں وہ جو وہ بتا رہا تھا اس کے ذہن میں وہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے. یعنی غیر ہدایاتی ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھراپسٹ جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ صرف کلائنٹ کا ایکٹیو رول ہوتا ہے. اس کو صحیح ماحول دیتا ہے. پرجوشی فراہم کرتا ہے اور اس کو بالکل بغور اس کی بات سنتا ہے. بس یہی چیزیں ہوتی ہیں جو تھراپسٹ نے کرنی ہوتی ہیں. اور جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ سیلفلی اپنے آپ کو پھر بتاتے ہوئے اپنے پرابلم کو وہ انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے. تو یہ غیر ہدایتی طریقہ علاج ہے. تو ہدایاتی جو ہوتا ہے اس میں کلائنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا ایکٹیو. اور جو تھراپسٹ جیسے کہہ رہا ہوتا ہے ویسے انسٹرکشنز کو کلائنٹ نے فالو کرنا ہوتا ہے. آگے اب یہ ٹیکنیک جو ہوتی ہے اس میں مریض جو ہے اس کے لیے ٹرم اردو میں موکل یوز ہوتی ہے. انگلش میں اس کو کلائنٹ کہا جاتا ہے. اور یہ طریقہ علاج ہے. اس ٹیکنیک کو انٹرویو کا طریقہ کہا جاتا ہے. مریض کو موکل اور جو مشار ہوتا ہے اس کو تھراپسٹ کہا جاتا ہے. اور ٹیکنیک جو ہے وہ انٹرویو کی ٹیکنیک کہلاتی ہے. اور یہ طریقہ علاج ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے تحلیل نفسی کے ساتھ اس تھراپی کے جو ڈفرینسز ہیں وہ واضح کیے ہوئے غور کرتے جائیں. اب یہ کہ 5 اس کے الگ نام بتائیں پہلے انہوں نے اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ غیر ہدایتی طریقہ علاج ہے جبکہ تحلیل نفسی ہدایاتی طریقہ علاج ہے. کئی دفعہ لانگ کوسچنس میں ان دونوں میں ڈفرینسز پوچھ لیے جاتے ہیں دونوں تھراپیز کے اندر. تو پھر آپ کو یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ان دونوں تھراپیز کے اندر مین یا میجر ڈفرینسز جو ہیں وہ کیا ہیں. جو تحلیل نفسی کی ٹیکنیک ہے وہ ماضی پر بیس کرتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ ماضی کے شروع کے 5 سال ہی بچے کے بننے اور بگڑنے کے سال ہوتے ہیں. اور اگر اس میں بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی کسی ایک سٹیج پر وہ فکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لائف میں بڑے ہو کر بھی وہ پرابلمس چلتی ہیں. جبکہ اس کے اپوزٹ ہے موکل مرتکز یا CCT کلائنٹ جو طریقہ علاج ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پرسن کا ماضی امپورٹنٹ نہیں بلکہ پرسن کا حال امپورٹنٹ ہے. قریبی حالات جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس قسم کے حالات میں رہ رہا ہے. یعنی یہ وہ والی تھراپی جو ہے وہ پاسٹ کے اوپر بیس کرتی ہے اور یہ تھراپی پریزنٹ کے اوپر بیس کرتی ہے.
اس ٹیکنیک میں فرد کے داخلی احساسات اور موضوعات اور اس کے تجربات کو دلچسپی دی جاتی ہے، یعنی اس کے جو انٹرنل فیلنگس ہیں وہ کیا ہیں، اس کے ایکسپیرینسز کیا ہیں، وہ شیئر کرتا ہے خود سے اپنی باتیں جو ہے وہ مشیر کے ساتھ، اور مشیر فرد کو مشاورت کے عمل کے دوران کوئی ہدایات نہیں دے رہا ہوتا، صرف اس کے بیان کردہ خیالات اور احساسات پر رائے زنی کرتا ہے، نہ ہی اس کے بیان کردہ خیالات اور احساسات پر رائے زنی، یعنی اپنی طرف سے کسی رائے کا اظہار اس کی بات پر وہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ کسی بھی قسم کے خیالات اور احساسات سے گریز کرتا ہے اس کی بات کو سنتے ہوئے، وہ صرف اس کے خیالات اور احساسات کو بغور سنتا ہے، غور سے، اور جہاں جس طرح کی فیلنگ وہ شو کرتا ہے اسی انٹینسٹی کی فیلنگ اس کے لیول پر آ کر وہ خود بھی شو کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کی بات کو واپس دہرا دیتا ہے۔ اس عمل کو نکاسی کا عمل کہا جاتا ہے۔ نکاس کا عمل یعنی ریفلیکٹ بیک، یعنی اسی کی بات کو واپس دہرا دیتا ہے تاکہ اس کو اپنی بات کی کلیئرٹی ہو جائے، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات خود سے ایڈ نہیں کرتا اور خود سے سبٹریکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک تجزیہ کار کا کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی بات کو اپنے اندر وہ اینالائز کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایکسٹرنلی وہ اس کو کوئی بات کنوے نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف اس کی بات کو جو ہے وہ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے موکل یا کلائنٹ، اس کی بات کو سن کر ایز اٹ از وہ دہرا دیتا ہے، یعنی اس کو ریفلیکٹ بیک کر رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی شارٹ کوسچنز میں آ جاتا ہے کہ نکاسی کا عمل کیا ہوتا ہے، نکاس کیا ہے، یہ ریفلیکٹ بیک کیا ہے، تو ایز اٹ از جو بات بھی تھراپسٹ سن رہا ہے موکل کی منہ سے، وہ اس کی بات کو اسی انداز میں اسی طرح دہرا دیتا ہے تاکہ دوبارہ کلائنٹ کو جو امپورٹنٹ بات لگ رہی ہوتی ہے، تھراپسٹ کو صرف وہی وہ دہراتا ہے بات، تاکہ کلائنٹ کو کلیئرٹی حاصل ہو جائے اپنے آئیڈیاز کے بارے میں، اپنے پرابلمس کے بارے میں۔ یہ ریفلیکٹ بیک کرنے کا جو عمل ہے، یہ موکل کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی بصیرت اور خود حفاظتی کی بدولت پختگی حاصل کرے، یعنی اپنی انسائٹ کی بدولت اپنے اندر وہ خود جان کے اور اپنی بات پر خود غور و فکر کر کے وہ جو ہے وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈے۔ اسی طرح راجرز جو ہے اس کی مشاورت بنیادی طور پر جو ہے وہ اس نے کہا، راجرز نے، کہ فرد جو ہے وہ عرفان ذات اس طرح حاصل کرتا ہے جب وہ اپنی ذات کی پختگی، اپنی ذات کے اندر بصیرت حاصل کر لیتا ہے، اپنی ذات کی خوبیوں خامیوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، اپنے مسئلے کی جزیات سے خود آگاہی حاصل کر لیتا ہے، تو ایسی ذات اس کی نشوونما کے لیے پھر بہت بیسٹ ثابت ہوتی ہے، اس کی ذہنی صحت کی بحالی میں اس کو یہ مدد فراہم کرتی ہے۔ پھر راجرز کی مشاورت بنیادی طور پر تبدیلی کا عمل ہے، یعنی اس میں چینج ہوتا ہے پرسن، جس میں اس کو جب شروع میں وہ اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو اس کے جذبات میں رکاوٹیں آئی ہوتی ہیں، مسئلے کو سمجھنے میں اس نے کسی بدگمانی سے یا غلط فہمیوں سے اس نے کام لیا ہوتا ہے، اور اپنے داخلی دبے ہوئے خیالات اور احساسات کو وہ آزادی سے اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا، تو جب وہ تھراپی کے عمل کے لیے آتا ہے تو جذباتی رکاوٹیں اس کی دور کر دی جاتی ہیں، اور نیا تجربہ وہ شخص حاصل کرتا ہے۔ مشاورت کے عمل میں موکل از خود ان جذباتی رکاوٹوں کو دور کرنا اور اپنے داخلی اور دبے ہوئے خیالات اور احساسات کا آزادی سے اظہار کرنا خود سے سیکھ جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران وہ ایسی بصیرت حاصل کر لیتا ہے اپنی ذات کے بارے میں جو اس کو مثبت نشوونما اور ذہنی صحت کے اصول کی طرف مدد کرتی ہے۔ راجرز کا بیسیکلی بیلیف ہے کہ انسان نیک طبع ہے، جیسے کہ فرائڈ کہتا تھا کہ انسان ہے ہی کوڑے کا ڈھیر، اور سیکس ہے اس کے جنس کا جو ہے وہ جنس کو وہ براڈر معنوں میں یوز کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے وہ فرائڈ کہتا تھا کہ یہ انسان جو ہے بیسیکلی اسی چیز نے اس کو جو ہے وہ اسی چیز کے گرد اس کی لائف جو ہے وہ تمام ہو جاتی ہے، اور بچپن سے ہی اگر اس کی شروع کی جو 5 ایئرس تک ہیں اس کی نشوونما کی سٹیجز اگر وہی ڈیولپ نہیں صحیح ہوتی تو ان میں سے کسی سٹیج پر خامی رہ جاتی ہے، تو پرسن وہیں فکسیٹ ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتا تھا کہ انسان جو ہے وہ برائیوں کا مجموعہ ہے، جبکہ یہ بیسیکلی سمجھتا تھا کارل راجرز کہ انسان بیسیکلی نیک طبع ہے، ویسے اس کو مسائل جو ہیں وہ غلط ڈائریکشنز میں لے جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے مسائل پر غور و فکر کرتا ہے تو خود سے وہ اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی پوٹینشیلٹی رکھی ہے، اتنی اس میں صلاحیت اور کیپیسٹی ہے کہ وہ سیلفلی اپنے مقام کو پہچان سکتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر اپنی ذات اور اپنے مقام کے بارے میں خود سے وہ آگہی حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی بالیدگی، صحت اور مطابقت کی طرف خود سے پیش قدمی کر سکتا ہے۔ اس طرح اس کا یہ اپوزٹ پوائنٹ تھا اس سے، یہ بھی کہ نیک طبع انسان، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ انسان فطرتاً ہی برا ہے۔ پھر جو مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں جب وہ ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے موکل اپنے پرابلم خود بتا رہا ہوتا ہے، تو اپنے مسائل کو وہیں خود ہی سمجھنا شروع ہو رہا تھا کہ کہاں کہاں وہ غلط تھا، کہاں کہاں غلط فہمی کی بنا پر اس نے چیزوں کو غلط انڈرسٹینڈ کیا۔ پھر شخصی مرتکز مشیر کا ایمان ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی کے بارے میں خود ذاتی مفہوم رکھتا ہے، ذاتی نصب العین رکھتا ہے، اور وہ یہ دریافت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے۔ جب فرد کو بھرپور طریقے سے توجہ دی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے، گرم جوشی شو کی جاتی ہے، اس کے جذبات جو اپنے جذبات کا جن جذبات کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے انہیں جذبات کو ریفلیکٹ بیک کرتا ہے، تھراپسٹ بھی بالکل اسی کی انٹینسٹی پہ آ کر اپنی بھی فیلنگس یا جذبات جو ہوتا ہے ان کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، تو پرسن سیلفلی انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو رہا تھا کہ کہاں اس کو پرابلم تھا، اور سیلفلی اپنی ذات کے بارے میں تجربہ اور آگہی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔
اور اس کی بدولت فرد اپنے آپ کو دوسروں سے ایک علیحدہ ہستی کے طور پر شناخت بھی کرتا ہے، یعنی وہ دوسروں سے الگ کس طرح سے ہے، دوسروں سے اس کی ذات میں کیا خوبیاں اور خامیاں الگ سے موجود ہیں، ان چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پہچانتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ایک صحت مند ذات جو ہے وہ ہر فرد ایک صحت مند ذات یعنی سیلف کے فروغ کے لیے ہر فرد کو مثبت وقت یا قدر یعنی محبت، تحفظ، عزت اور گرمجوشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہی جب بچہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی یا ایکشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کی صحت مندانہ ذات کے فروغ کے لیے، اس کی صحت مندانہ سیلف کے لیے اگر وہ ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو مثبت وقت یا قدر دی جاتی ہے، یعنی ریوارڈ دیا جاتا ہے، شاباش دی جاتی ہے، یا کہا جاتا ہے میرا بچہ یہ کام تو بہت اچھا کرتا ہے۔ تو اس طرح محبت، تحفظ، عزت، گرمجوشی اور قبولیت اس کو کسی ایکشن کے لیے جب وہ ملتی ہے تو وہ والدین یا دوسرے لوگ بچپن کے جو اس کے قریب بہن بھائی ہوتے ہیں وہی اس کو یہ مشروط وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے وہ اپنی قدر و قیمت سمجھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جب اس طرح کی ایکشن کرتا ہوں تو یہ میری ایکشن ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور بہت ان کو پذیرائی ملتی ہے۔ تو اس طرح مخصوص نوع کے ایکشن یا کردار کا اظہار کرنا وہ شروع سے ہی سیکھ جاتا ہے، اس وقت کی وجہ سے، اس مشروط وقت کی وجہ سے۔ اس مشروط قبولیت سے فرد میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسروں کے خواہشات کے مطابق عمل کرے گا تو اسے عزت ملے گی، اور جیسے دوسرے صحیح بات جب وہ ایک اچھا ایکشن شو کرتا ہے، دوسرے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہی بات اس کی ذات کا پھر حصہ بن جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرے گا جو دوسرے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو پھر اس کو کوئی وقت اور عزت نہیں ملے گی۔ تو اس طرح سے وہ اپنی حقیقی ذات اور اپنی مثالی ذات، یعنی حقیقی ذات اس کی وہ ہوتی ہے جو وہ خود ہے، اور مثالی وہ ہوتی ہے جو دوسرے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے پرسن خود کیا ہے اور دوسرے اس کو کیا بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ مثالی اور حقیقی ذات ہے۔ تو ان کے درمیان اس کے گہرا مثبت تعلق قائم ہوتا ہے جب اس کو مثبت وقت ملتی ہے، تو جو ایکشن وہ شو کر رہا ہوتا ہے دوسرے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ اس کو شاباش دیتے ہیں، اور جو ایکشن اس کے غلط لگ رہے ہوتے ہیں اس پہ اس کو سنب کیا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، تو وہ چیز وہ اپنی ذات سے الگ کر دیتا ہے۔ اس طرح پرسن خود کیا ہے اور وہ دوسرے لوگ اس کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی حقیقی ذات کیا ہے اور مثالی کیا ہے۔ حقیقی وہ جو اس کے اندر کیپیسٹی، صلاحیتیں موجود ہیں جو وہ خود ہے، اور مثالی ذات وہ ہوتی ہے جو دوسرے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس مقام پر دوسرے اس کو کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں وہ مثالی ذات ہوتی ہے۔ کارل راجرز کے نزدیک شخصی مرتکز کا مقصد فرد میں شخصی مرتکز مشاورت کا مقصد فرد میں عرفان ذات، مثبت احترام ذات کی صلاحیت کو پیدا کرنا، یعنی اپنی عرفان ذات کیا ہوتا ہے، اپنی ذات کے کو انڈرسٹینڈ کرنا، اپنی شخصیت کو سمجھنا اور خوبیوں اور خامیوں سمیت اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا۔ جب فرد کے اندر یہ مشاورت ذات پیدا ہو جاتی ہے اور مثبت مطابقت پیدا ہوتی ہے تو کچھ عرصے بعد یہ صلاحیت اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ مشاورت کے دوران وہ سیکھ جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو انالائز کیسے کرنا ہے، کہاں اس نے غلط سوچی اور کہاں اس کے احساسات نے، بدگمانیوں نے اس کو جو ہے وہ اصل مقام سے بھٹکا دیا۔ تو اس طرح وہ اپنی ذات کو سیلفلی پراپر سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ اسے مثبت مطابقت پیدا کرنے کے لیے کسی خارجی صلاح، ستائش اور انعام کی حاجت۔ ایک وقت آتا ہے جب تھراپسٹ اس کی ٹریننگ ایسے کر دیتا ہے تو وہ اپنے پرابلمس کو نیکسٹ ٹائم کی لائف میں انڈرسٹینڈ اسی طرح کرنے کے قابل ہو رہا ہے، پھر اس کو کسی خارجی صلاح، ستائش یا انعام کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ الگ سے بیٹھ کر اس کی بات سنے۔ سیلفلی وہ پھر اتنی اس کے اندر عرفان ذات آ جاتی ہے اور اتنی مثبت مطابقت آ جاتی ہے کہ وہ سیلفلی اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اسی سیلف کو ہی، خودداری کو ہی علامہ اقبال نے خود ہی کا نام دیا ہے کہ احترام ذات، جب خودداری اور احترام ذات کی وجہ سے پرسن اپنے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اپنے فرائض بخوشی انجام کو دیتا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے کام آتا جاتا ہے اور اپنی جو حقوق ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ بھی بندے سے پہلے پوچھتا ہے کہ تمہاری رضا کیا ہے، یعنی اسی کی شعر علامہ اقبال کا انہوں نے یہاں پر کوٹ کر کے بتایا کہ اس ایک لیول ایسا اونچائی پر آ جاتا ہے پرسن کا، وہ اپنی ذات کو اتنا زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے اور ایک اپنی ذات کے بارے میں پراپر اویئرنیس حاصل کر لیتا ہے کہ اس کو کسی سے کوئی پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں۔ تو خود ہی کو کر بلند اتنا کیا، تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے بھی رضا کیا۔ تو یہی ہے خود ہی کے حوالے سے کہ انسان خود کو اتنا ڈیولپ کر لیتا ہے، اس کی عرفان ذات اتنی بلند ہو جاتی ہے، مثبت مطابقت پیدا کر لیتا ہے اپنے اراد کے ساتھ کہ وہ کسی کی جو تنقید یا ستائش یا صلاح یا انعام ہے اس کا محتاج نہیں رہتا، اور سیلفلی وہ اچھے ایکشنز انیشیٹو لینے کے قابل اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے خود اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو اس طرح یہ شعر یہاں پر انہوں نے بتایا خود ہی کے حوالے سے۔ تو انسان خاص طور پر مسلمان جو ہے اس کی اسی مقام پر پہنچے ہوئے فرد کو اپنے فرائض کی بجاوری میں راحت ملتی ہے، اور اسلام میں ایسے شخص کی صفات مومن کے طور پر بیان کی گئی ہیں، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ تو کارل راجرز نے اسے غیر مشروط احترام ذات کہا ہے کہ جس میں پرسن جو ہے وہ کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن غیر مشروط طور پر وہ اپنی ذات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کو اپنے آپ کو بلند کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اپنے مسائل سے سیلف نمٹنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔
اب شخصی مرتکز مشاورت کے مقاصد جو ہیں وہ شخصی مرتکز مشاورت کے مقاصد کا تعلق فرد کی ذات سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے مسائل کے ساتھ. یعنی جب وہ اپنی ذات کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے. اور اس مشاورت کا زیادہ تر تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو اپنے حالات کے ساتھ کامیابی سے ہم آہنگ ہونے کی، ایسے لوگ جو اس کے مشاورت کے عمل میں شروع میں آتے ہیں، ایسے لوگ جن کو کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ لے کر تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈیل اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات کے ساتھ کامیابی سے ہم آہنگ ہونے کی آموزش حاصل کر لیں. یعنی ایک دفعہ تو تھراپسٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے انالائز کرنا ہے اپنے حالات کو. جب وہ اپنے حالات کو بتا رہا ہوتا ہے کلائنٹ، تو بتاتے ہیں وہ سیلفلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ کہاں اس کو وہ رانگ تھا، اس کے خیالات کہاں غلط تھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ اس کو کہاں ہوئی. اس طرح وہ ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے چیزوں کو، اور نیکسٹ ٹائم وہ اپنے آپ کو کلی فعال شخص بنا لیتا ہے، ایکٹیو شخص بنا لیتا ہے. پھر دوبارہ وہ تھراپی کے پروسیس کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ سیلفلی اپنے اندر ایسی چیز ڈیولپ کر لیتا ہے جس میں اس کو کسی قسم کے جھوٹے جو میکینزم ہیں، یہ دفاعی میکینزمز جو ہیں، یہ ٹرم دفاعی میکینزم یا ڈیفینس میکینزم کی ٹرم یوز کی تھی فرائڈ نے. اس نے کہا تھا جب ہمارا لاشعور، ہم نے لاشعور میں خواہشات کو دبانا ہوتا ہے تو ہم ان کو وہاں دبا دیتے ہیں، اور جب کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کو ہم موڑ توڑ کر پورا کر لیتے ہیں معاشرے میں، لیکن اصل میں بھی کچھ اور ہوتی ہیں. تو اس چیز کو اس نے دفاعی میکینزم کہا تھا، ڈیفینس میکینزم. تو ان ڈیفینس میکینزم جو ہوتے ہیں وہ شخصیت کے اندر انہیلدی گروتھ کو شو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو کارل راجرز اس نے یہ کہا کہ جب دفاعی میکینزم کا استعمال ہم ختم کر دیتے ہیں اور ہم اپنی اصل چیز کو اپنے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اصل کو، تو پھر ہماری اندر نشو و نما تبدیلی کا عمل جو ظاہر ہوتا ہے وہ ایک بہتر اور فعال شخص کے طور پر ہم اپنی ذات کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی خوبیوں خامیوں سمیت ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہیں دوسروں کو بھی ایز اٹ از قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور اب اور یہاں کے بارے میں ہم بہتر فیصلے کرنے لگتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کسی قسم کی جھوٹی جو بہانے ہیں یا دفاعی میکانیتیں ہیں ہم ان کا سہارا نہیں لیتے، اور ہم ایز اٹ از صورتحال جو ہوتی ہے اس کو تجزیہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بہتر انداز سے ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور آخر اپنے مسائل، ذاتی مسائل اور فطری اہلیت کی بنا پر ہم سیلف ہی سالو کرنے کے قابل اڑاتے ہیں. پھر شخصی مرتکز مشاورت کے نتیجے کے طور پر فرد میں خود ادراکی یعنی اپنے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ، حقیقت پسندی زیادہ، خود انحصاری، خود ہدایت کاری، خود کو وقت دینا، اپنے تجربات کو کم سے کم دبا دینے والا، زیادہ پختہ کار، معاشرتی زندگی میں زیادہ ہم آہنگ ہونے والا، اور کردار میں توازن رکھنے والا، تناؤ سے کم پریشان ہونے والا، اور تیزی سے پریشانی سے جان چھڑانے والا. یہ ساری پوائنٹ جو اس پیراگراف میں دیے ہوئے مقاصد کے اندر یہ حاصل کر لیتا ہے پرسن ایک دفعہ شخصی مرتکز مشاورت کے پروسیس سے گزرنے کے بعد. وہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ اڈاپٹیبل بنا لیتا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے اڈیپٹ ہونے کے قابل بناتا ہے اپنے آپ کو اپنے ماحول کے اندر، تیزی سے تناؤ کم کرنے اور تیزی سے پریشانی سے جان چھڑانے والا پرسن بن جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ صحت مندانہ ٹرینڈ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے راجرز کے مشاورتی عمل کی خصوصیات اور کامیابی کے لیے شرائط. شرائط اب کیا ہوتی ہیں کامیابی کے لیے؟ مشاورتی عمل کی خصوصیات اور شرائط جو زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں، جو مشاورتی عمل کے اندر ضروری ہوتی ہیں، وہ ہیں یہ. سب سے پہلے مشاورت کا سیشن جب شروع ہوتا ہے تو موکل کو ایک سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے. جو تھراپسٹ ہوتا ہے اس نے پراپرلی کلینکل سیٹنگ رکھی ہوتی ہے جس میں کوئی شور، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، پرسکون اور شور سے پاک ماحول ہوتا ہے، جس میں واضح طور پر جو کلائنٹ ہے اپنی فیلنگس کو آزادی سے، اپنے جذبات اور احساسات جو ہے اس کا وہ اظہار کر سکتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے اندر جن خیالات اور احساسات کا وہ اظہار کرتا ہے وہ اس کی ذات سے پرسن کی گہرا تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ انتر سے اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے. تیسرا، احساس، جذبات اور خیالات کے اظہار کے دوران اسے اپنے احساسات، خیالات کے مقاصد، اپنی ذات، دوسرے افراد کی فیلنگز اور اپنے تجربات کے درمیان فرق واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے، اور ان کے درمیان باہمی تعلق بھی وہ خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے. جن خیالات اور احساسات کا اظہار وہ کرتا ہے اس کا تعلق اس کی اپنی تصور ذات اور تجربات کے درمیان پائی جانے والی عدم مطابقت سے ہوتا ہے. یعنی کئی دفعہ وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بدگمانیوں کا شکار، یا اپنے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کر لیتا ہے اپنی ذات کے بارے میں. یہ چیز پھر وہ کور کرتا ہے. اس عمل کے دوران اسے عدم مطابقت کے خطرات سے بھی آگاہی ہونے لگتی ہے، اور وہ اپنے تجربات کو پوری طور پر آگاہی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اپنی فیلنگ اور اپنے احساسات کو چھپانے سے جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کی جو چھپانے کے ساتھ عدم مطابقت کا عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو اس طرح اپنے تجربات سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کرنا اس کے لیے پرسن کے لیے ضروری ہے. ایز اٹ از جو بھی بات اس کے سامنے آتی ہے اس کو ایز اٹ از اسے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہوتا. اگر چھپاتے ہیں تو پھر وہ اس سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. اس طرح اس کو اپنی ذات کے بارے میں تصور بھی واضح ہوتا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو ناپسند کرتا ہے. وہ ہر چیز جو ماضی میں اس کے لیے ناپسند تھی، قابل قبول تھی، اس کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرتا تھا، اب وہ نہیں کرے گا، ایز اٹ از ان کو ایکسیپٹ کرے گا. اس طرح اس کی ذات کی ساخت کی قبولیت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں تصور واضح ہونے لگتا ہے، اور ایسی چیزیں جن سے ماضی میں ہم آہنگ نہیں ہو پاتا تھا، ان کو قبول نہیں کرتا تھا، ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، اب ان کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے.
اب وہ مشیر کے غیر مشروط اقدام کا بھی تجزیہ کرتا ہے اور اپنی ذات کے بارے میں خود اسٹیمیٹ کرتا ہے اور اپنے تجربات کے بارے میں اس کا رد عمل زیادہ معروضی ہو رہا ہے. معروضی ہوتا ہے آبجیکٹیو، یعنی اپنے بارے میں وہ بالکل صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے قابل ہو رہا تھا. اپنی نیکسٹ ٹائم جب اس کو کوئی پرابلمس درپیش ہوتی ہیں تو وہ تو پرابلمس ہونے ہی نہیں دیتا، وہ انڈرسٹینڈنگ اپنی بہتر کر لیتا ہے چیزوں کے بارے میں اور ان کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اور بلکہ بالکل صحیح ان کا ادراک کرنا شروع ہو جاتا ہے، حقیقت پسند ہو جاتا ہے اور اپنے ماحول میں پراپر جو ہم آہنگی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. اب یہاں تک یہ والا پورا ہو گیا. اب نیکسٹ ایک لاسٹ ٹیکنیک رہ گئی ہے جو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کروا دوں گی. ابھی تک آپ کا جو ہے یہ لاسٹ چیپٹر کے سیکنڈ لاسٹ ٹاپک تھا. اب یہ آخری ٹیکنیک ایک رہ گی وہ اگلے میں کریں گے. ابھی ان دونوں ٹیکنیک کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور ان میں ڈفرینسز آپ نے دیکھنے ہیں. یہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ کی فارم میں دینے ہیں. سب بچوں کے لیے اس کو ویو کرنا ضروری ہے اور سب نے ہی مجھے اسائنمنٹ بنا کر اس کے اوپر سینڈ کرنی ہے. وہ میں 1 ڈیٹ دوں گی. ابھی اس کو پراپر سنیں، سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں. کوئی پرابلم ہے تو واٹس ایپ گروپ پر ایک بچی صرف مجھ سے پوچھتی ہے، نمرا کا اکثر مجھے آتا ہے کوسچن، کوئی نہ کوئی آپ پڑھو گے تو کوئی کوسچن ارائز ہوں گے تو پوچھا کریں واٹس ایپ گروپ پر ایسے ہی جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تاکہ اس کو ایکسپلین کیا جائے.